سابقہ دوستوں کو انہوں نے ٹف ٹائم دیا پاکستان کے ساتھ، اور بقیہ بھی بہت کم ہی ایسے ممالک ہیں جن کے ساتھ وہ اچھے انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسی پہ بات کریں گے، سینئر جرنلسٹ پاکستان سے جبار چودھری صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان کا نام ہر جگہ، ہر ملک کے لیے پاکستان اہم بن چکا ہے، پرائرٹی ہے پاکستان۔ خطے میں جو پاکستان کی اہمیت تھی وہ تو ہم بچپن سے جانتے ہیں، ہم نے تو پاک سٹڈیز کی کتابوں میں پڑھ رکھی تھی، لیکن دنیا کو سمجھ بھی آ رہی ہے، اور سمجھ تو شاید پہلے بھی تھی، ریئلائز بھی کر رہی ہے۔ سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، دنیا خود کہہ رہی ہے کہ پاکستان معافی خوف۔ بالکل بالکل، تو یہ ایسا پاکستان کو ان حالات میں دیکھنا خوشی بھی ہوتی ہے، تھوڑا سا شک بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا ڈاؤٹ بھی ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ہمارے ساتھ کوئی گیم تو نہیں کھیل رہا۔ آپ کس طرح سے اینالائز کر رہے ہیں اس سچویشن کو کہ پاکستان کے آرمی چیف ایک طرف، پاکستان کے وزیر اعظم ایک طرف، سول ملٹری تعلقات بھی ایک پیج پہ، اور ساتھ میں امریکی صدر بھی تصویر میں، اس تصویر کا یہی رخ ہے جو نظر آ رہا ہے یا کوئی اور بھی رخ ہے؟ نیلم دیکھیں، جو ملکوں کے تعلقات ہوتے ہیں وہ مفادات کے اوپر مبنی ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوتا ہوں کہ ساڑی کوئی پھفیدہ پتر نہیں ہے کوئی تھے پوری دنیا میں کوئی بھی کہ جناب ہمیں کوئی وہ کر رہا ہے۔ اس وقت ایکچولی پاکستان نے جو ڈسپلے کیا ہے نا، ایک ذمہ دار ملک ہونے کے ناطے گلوبل سٹیج کے اوپر پاکستان نے جو ہے وہ ایک پرامن، جو امن کا خواہاں، پیس میکر، ہر چیز، کیونکہ ہم نے لوگوں کو یہ بتایا کہ ہم جو ہے وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کسی کے لیے جو ہے نا وہ دعویٰ نہیں کرتے، ہم نیٹ سٹیبلائزر ہیں، ہم سٹیبلائزر کا کردار ادا کر رہے ہیں پوری دنیا میں، اس ریجن میں خاص طور پہ۔ اور دنیا پہلے ہمیں جو ہے وہ ہندوستان کے لینس سے دیکھتی تھی، یا ہمیں جو اپنا جو ہے نا اسی لینس سے دیکھا جاتا تھا کہ ہم شاید اس خطے میں صرف جو ہے نا وہ انڈیا کے ساتھ لڑنے کے لیے یا انڈیا کو ڈیٹر کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ہمارا ملک بنایا گیا۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان نے یہ جو آپریشن سندور کی جب اس نے چول ماری، میں کہوں گا باقاعدہ، کہ جب وہ ایکچولی ٹرننگ پوائنٹ تھا پاکستان کے لیے، جب دنیا کو موقع ملا براہ راست پاکستان کے ساتھ، اس جدید دنیا میں، اس ڈیجیٹل ورلڈ میں جب دنیا کو موقع ملا پاکستان کو براہ راست پاکستان سے کمیونیکیٹ کرنے کا۔ میں ہمیشہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب پہلگام کا واقعہ ہو چکا تھا، اس وقت ہندوستان نے کچھ چڑھائی کی پاکستان کے اوپر، اور پاکستان نے دنیا کو کے سامنے اپنا مقدمہ رکھا کہ ہم اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان ٹھیک کہتا ہے تو آپ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ انکوائری کی طرف آ جائیں۔ اگر اس انکوائری میں پاکستان جو ہے اس کے ہاتھ گندے ہوئے، پاکستان اگر اس میں قصوروار ہوا، تو پھر جو بھی سزا دینا چاہے وہ دنیا ہمیں دے، ہم خود اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ لیکن اگر جو ہے پاکستان اس میں کلین ہینڈڈ ہوا تو پھر آپ کو ہندوستان کو یہ باور کروانا پڑے گا کہ یہ ہر بار کا منترا کہ جناب جو ہی کو مسئلہ ہوا، کسی ایک بندے کو گولی مار دی کہ پرابلم وہاں پہ کوئی ہو گیا، جیسے گردی کا ایونٹ ہو گیا، تو فوری طور پہ اٹھ کے پاکستان اور پاکستان کے اوپر اپنا الزام لگانا، اور پھر یہ کہنا کہ پاکستان جو ہے وہ سارے فساد کی جڑ ہے۔ پہلی مرتبہ پاکستان نے ویگورسلی دنیا کو بتایا کہ جو ہندوستان پروپیگنڈا کرتا آیا ہے، کہتا آیا پچھلی 2-3 صدیوں سے، وہ ٹھیک نہیں۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جب دنیا نے بھی یہ موقع قبول کیا اور انہوں نے کہا جی امن کو موقع دینا چاہیے۔ تو اس دوران جب امریکہ، یورپ، سعودی عربیہ، ایون کہ ایران بھی، جب اس دوران آپ نے جتنی بھی کمیونیکیشن دیکھی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، جب وہ پاکستان سے کمیونیکیٹ کرتے تھے تو پاکستان کی طرف سے یہی پیغام آتا تھا کہ ہم جو ہے وہ پرو پیس ہیں، ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جو ہے ہندوستان کو کہیں کہ وہ جو ایڈونچر سے باز آئے، جو ہی وہ طاقتیں، جو ہی وہ پوری دنیا کی قوتیں جب ہندوستان کی طرف جاتی تھی بات کرنے کے لیے، تو وہاں پر ان کو ایک ایروگنس نظر آتی تھی، وہاں پر ایک ایگریشن نظر آتا تھا۔ وہ دنیا کو بتاتے تھے کہ نہیں، ہم نے پاکستان کے اوپر حملہ کرنا ہے، ہم نے ان کو سبق سکھانا ہے۔ وہ جو دنیا نے جب گلیئرنگ ایک کہنے کے ایک کنٹراسٹ دیکھا ہمارے رویے میں اور ہندوستان کے رویے میں، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ہندوستان کے لینس سے نہیں بلکہ پاکستان کو ایک انڈیپینڈنٹ سوورن کنٹری کے طور پہ دیکھا جانا چاہیے۔ اور ہمیشہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ معاشرتی علوم میں ہم نے ہمیشہ یہی پڑھا ہے کہ پاکستان اپنے جغرافیائی حدود ربے کی وجہ سے جو ہے نا وہ دنیا میں کہنے کہ اس کی اہمیت تھی۔ دس از دا فرسٹ ٹائم نیلم، دس از دا فرسٹ ٹائم کہ پاکستان کا جو جغرافیہ اس وقت جو ہے نا وہ زیر بحث نہیں ہے۔ پاکستان کا ایک لیڈرشپ کا جو رول ہے وہ زیر بحث ہے۔ اس میں دیکھیں کتنا بڑا شفٹ آیا ہے، بلکہ کنٹینیوشن ہے کہ عرب دنیا جو کہ عرب ورلڈ ہے، وہاں سے لے کے
جو ہے وہ یورپ اور امریکہ تک سب لوگ جو ہے وہ پاکستان سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں۔ میں آج بھی ایک جگہ ذکر کر رہا تھا کہ امریکہ بہرحال ایک ورلڈ پاور ہے، سپر پاور ہے، اس کا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے پتہ نہیں کون کون سی جو ہے نا وہ ڈپلومیسی کے گھوڑے چلانے پڑتے ہیں، وزارت خارجہ لوگوں کی انوالو ہوتی ہے، پھر جا کے کوئی بریک تھرو ہوتا ہے، ٹائم ملتا ہے، اور ایک مہینہ پہلے ڈیٹ سیٹ ہو جاتی ہے جی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹائم دے دیا ہے، فلاں ملک کا جو پریزیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنے کے لیے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو وائٹ ہاؤس جائے گا۔ بٹ ان پاکستان کی دیکھیں دونوں کیس کہ پہلے جب فیلڈ مارشل سید اعظم منیر سے ملاقات ہوتی ہے کسی کو خبر نہیں، کوئی ڈپلومیسی نہیں پہلے ہو رہی، فیلڈ مارشل اعظم منیر امریکہ میں ایک تقریب کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہاں سے فوری طور پہ ان کو بلا کے وہاں پہ عزت افزائی کی گئی، ان کو لنچ کرایا گیا۔ ابھی بھی وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو خطاب کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہیں، اور وہ جو قطر کی اپنا میزبانی میں جب وہ 2-3 منٹ کا موقع ملا انٹریکٹ کرنے کا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو، انہی 2 منٹوں نے ایسی گیم پلٹی کہ اپنا وائٹ ہاؤس میں جب ان کو بلا لیا گیا۔ تو یہ جو رول ہے پاکستان کا پیس کے لیے دنیا میں، دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ اچھا جبار جو چودھری چیزیں صاحب، سیل کر رہے ہیں وہ بالکل سیل کر رہے ہیں وہ پیس ہونا، کہ میں یقیناً پیس میکر ہوں، پیس، اور پاکستان اس پیس میں پارٹنر بنا ہے۔ درست۔ اچھا جبار چودھری صاحب، آپ نے خود آغاز میں کہا کہ جو ملکوں کے تعلقات ہوتے ہیں وہ مفادات کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں اس میں حقیقت بھی ہے۔ پاکستان کو تو شاید بہت ساری چیزیں چاہیے ہوں امریکہ سے، امریکہ کو پاکستان سے کیا چاہیے ان حالات میں؟ ٹھیک ہے اب کردار تسلیم ہو گیا، ہم دیکھتے ہیں لیڈرشپ کے سطح پہ ایک گرم جوشی کا بھی اس وقت معاملہ ہے، لیکن آپ کے خیال میں امریکہ کو اس وقت پاکستان سے چاہیے کیا؟ ضرورت کس چیز کی ہے؟ خدا نخواستہ پھر کوئی عسکری معاملات ہیں یا اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہے اس بار؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں احمد، بہت کی ایک کروشل سوال ہے آپ کا، جو کہ ہر پاکستانی کے ذہن میں یہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ امریکہ کو پاکستان سے کیا چاہیے۔ دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مثلا میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں کہ آپ کو کسی نے جو ہے نا وہ اپنے کسی کام کے لیے جو ہے نا آپ سے کانٹریکٹ کیا ہو کہ جناب آپ میرے پہ یہ مشکل وقت آئے گا تو آپ نے میرا یہ کام کرنا ہے، اور آپ اس کا معاوضہ لیتے ہوں یا کسی بھی طرح سے آپ اس کے بدلے میں وہ شخص جو ہے وہ آپ کے کاروبار میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہے، آپ کے ساتھ انویسٹ کر رہا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ ایک ایسے ملک سے جڑ گیا ہے، ایک ایسے شخص سے جڑ گیا ہے جو شخص جو ہے اس آپ کے جس نے آپ سے وعدہ کیا ہو، جس سے آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے، وہ شخص اسی کو تنگ کرنے لگ گیا ہے۔ اب آپ کی لائلٹی یا آپ کی جو مجبوری ہے وہ ڈیوائیڈ ہوئی پڑی ہے، آپ کو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ میں نے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے کسی کے ساتھ مدد کرنے کا، میں اس کانٹریکٹ کو فلفل کروں یا میں اس اپنے دوست کو روکوں کہ یار تیری وجہ سے سارا پرابلم آ رہا ہے۔ تو امریکہ جو ہے اس وقت جو ہے نا وہ اس کہہ لیں کہ ایک دویدھا میں پھنس گیا ہے، اس وجہ سے اب اس دویدھا سے نکالنے کے لیے پاکستان جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے ریفرنس سے میں بات کر رہا ہوں کہ مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ پیس میکر کے طور کے اوپر، نیگوشیٹر کے طور کے اوپر جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں پاکستان کا رول بہت زیادہ جو ہے نا وہ اہم ہو گیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب اسرائیل کے قطر کے اوپر حملے کے بعد قطر نے جب وہاں پہ ایک ہنگامی طور پہ ایک کانفرنس بلائی، اور اس سے پہلے بھی وزیر اعظم جب فوری طور پہ اگلے دن وہاں چلے گئے، اور اس کے بعد وہاں پہ عرب اسرائیل سمٹ ہوئی ہے، اپنا عرب اسلامک سمٹ ہوئی، اس میں پاکستان کو بلایا گیا، عزت دی گئی ہے کہ ایک ملک نے جو عرب نے وہاں پاکستان کے ساتھ مل کے یہاں تک کہ جی میرا بالکل کچھ جو ٹیکنیکل ایشو آیا ہے، ہم دوبارہ سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے جبار چودھری کے ساتھ۔ نیلم یقیناً بہت اہم بات کر رہے تھے جبار چودھری صاحب، اور خاص طور پہ جس طرح سے پاکستان اس وقت خطے میں ابھر کے سامنے آیا ہے اور یہ جو معاملات بنے، میرا خیال ہے جبار چودھری صاحب دوبارہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر کنٹینیو کیجئے گا۔ جی، تو اس میں پاکستان نے جو اپنا اس کے بعد پھر اگلے ہی دن فوری طور پہ سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ ہوا۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان کی ضرورت جو ہے وہ اس وقت عالم اسلام کو بھی ہے، عالم عرب کو بھی ہے، اور عالم عرب نے جو ہے یہ ریئلائز کیا کہ اس وقت اگر کوئی اگر ملک جو ہے وہ پاکستان، جو ملک ہماری مدد کر سکتا ہے، ہماری جو دفاع کر سکتا ہے، ہماری سالمیت کو ساتھ مل کے ہم چل سکتے ہیں،
وہ ملک پاکستان ہے. تو پاکستان جو ہے وہ ہمارا خواب پورا ہوا ہے، جو کہ ہم شروع میں بچپن سے پڑھتے سنتے آئے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ عالم اسلام میں ایک کہہ لیں کہ لیڈنگ رول ادا کرے گا یا کر سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت جو ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو مرہون منت ہے پاکستان کی اس لیڈرشپ کی جو پاکستان نے ہندوستان کے خلاف ہندوستان کی جارحیت کو روکنے کے لیے پاکستان نے جو ڈسپلے کیا ہے، تو یہ جی اس کے ڈیویڈنڈ ہے. جی اور ظاہر ہے اس میں ہمارے لیے جو ہے نا وہ بہت کچھ ہے، آنا چاہیے، آئے گا، اور پاکستان کے لیے جو ہے وہ لگے گا، اور ترقی یہاں پہ ہونے کی ہماری جو کہ نیڈ اکانومی ہے، اور دوسروں کی نیڈ بھلے جو پیس ہو، دفاع ہو، جی لیکن ہماری جو ضرورت ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری جو ضرورت ہے، ہمارے ملک میں جو خوشحالی ہے وہ بھی ہے. بالکل. جماعت چودھری صاحب، ہم سب جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ بڑے آپٹمسٹک ہیں ابھی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں ان پہ، لیکن وہ دوسرے ممالک کا کردار بھی جانتے ہیں. امریکی صدر کی اگر بات کی جائے، ان کی پرسنالٹی کے بارے میں بہت سارے ایکسپرٹس لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی کنسسٹنسی ہی نہیں ہے، کہ ایلون مسک ایک دن ان کے دوست ہوتے ہیں، اگلے دن وہ دشمن ہو جاتے ہیں. ایک دن وہ کسی سے مل کر آتے ہیں تو 2 گھنٹے کے بعد اس کے خلاف ٹویٹ کر دیتے ہیں. نریندر مودی بھی ان کے دوست تھے، اور آج ایک دن ان کے خلاف ٹویٹ کرتے ہیں، اگلے دن ان کی فیور میں کر دیتے ہیں. تو پاکستان اس حوالے سے کیا جو اپنا ڈیٹرنس ہے، یا پاکستان اس حوالے سے اپنی کوئی تیاری کر رہا ہے؟ ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ ہم جانتے ہیں کہ اگر امریکہ پاکستان سے نظریں چرائے گا یا منہ موڑے گا، اس کے لیے پاکستان تیار ہے. پاکستان نے پہلے بھی وقت دیکھا ہے، لیکن اس بار سعودی عرب کے ساتھ ایک شراکت داری ہونا، چائنا کے ساتھ ہونا، پاکستان کس طرح سے مینٹین کر رہا ہے یہ سارا بیلنس؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. مطلب میرے خیال سے پولیٹیکل اینالسٹ بھی اس وقت سوچتے ہوں گے کہ ایسا کیا کر رہا ہے پاکستان کہ چائنا بھی خوش، امریکہ بھی خوش، رشیا بھی خوش، مڈل ایسٹ بھی خوش. کیا کر رہا ہے پاکستان اس بار مختلف؟ نیلم، میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا تھا کہ پاکستان نے جو نیٹ سٹیبلائزر کے رول کے طور کے اوپر اپنے آپ کو ایکوائر کیا، کہا کہ ہم جو ہے وہ سٹیبلائز کریں گے، سٹیبلائزر ہیں ہم سارے سیکیورٹی کے معاملات میں بھی. ویسے بھی دیکھیں، چائنا اور پاکستان کا رشتہ جو ہے وہ ہر سرد گرم چیزوں موسم میں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا بالکل نیکسٹ ڈور اپنا نیبر ہے، اور ہمارے ان کے ساتھ بہت لانگ ٹرم ریلیشنز ہیں، اکانومی کے بھی، ویسے بھی بہت زیادہ پیار محبت والا معاملہ ہے. میرا جو خیال ہے، اب آپ نے کہا کہ تجزیہ کار جو حیران ہے، میں حیران اس لیے نہیں ہوں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب چائنا اور امریکہ کا جب ٹیرف والا ایشو شروع ہوا، تو اس میں اپنا جو ہے وہ چائنا نے ایک موو چلی. چائنا نے ایک فوری طور پہ ایک ایسا کارڈ کھیلا. چائنا نے جو اپنی ریئر ارتھ میگنیٹ تھی، آپ کو یہ پتا ہے کہ جو دنیا کی جو 80 سے 85%، بلکہ بعض اوقات کچھ جگہوں میں 90% بھی ہے، کہ جو ریئر ارتھ میگنیٹس ہیں وہ چائنا کنٹرول کرتا ہے. چائنا پوری دنیا کو ایکسپورٹ کرتا ہے، چاہے وہ ہندوستان ہو چاہے وہ امریکہ ہو. تو ریئر ارتھ میگنیٹ کی جب فوری طور پہ چائنا نے ایکسپورٹ جو تھی وہ روک دی. جب وہ جو ایکسپورٹ روکی تو ای وی انڈسٹری جو ہے، الیکٹرک کاریں بنتی ہیں، چاہے وہ ہندوستان کی ہو، یہ بھی ڈاؤن ہوئی، اور امریکہ کی بھی ای وی انڈسٹری جو ہے نا بہت زیادہ ڈاؤن ہوگی. اس دوران پاکستان نے ایک بہت ہی کہہ لیں کہ بہت اہم رول ادا کیا. میں نے پھر کہا کہ تعلقات مفادات کے اوپر ہوتے ہیں، جب تک مفادات رہتے ہیں تعلقات رہتے ہیں. تو ہم جو ہے وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو مفادات ہیں ان کے بیچ میں جو ہے نا ایک ایسا بیلنس کریٹ کر کے رکھا جائے کہ ہم جو ہے فوری طور پہ نہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان بہت زیادہ محتاط ہے. پاکستان بہت زیادہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ کانشیسلی آگے بڑھ رہا ہے. ہم بہت زیادہ کوئی وہ نہیں فوری طور پہ اپنا اسٹیٹمنٹس کی صورت میں نہ، ویسے ہم ایونٹ ٹو ایونٹ ضرور اپنا جو ہے نا وہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، پرائم منسٹر ٹویٹس بھی کرتے ہیں، باقی چیزوں کو بھی کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل کہیں جی کہ شاید ہم ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں یا ہم پہ کوئی ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے. تو پاکستان نے وہ جو چائنا اور امریکہ کے درمیان جو ایک برج کا کردار ادا کیا ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جو ٹیرف کے معاملات سے چائنا اور امریکہ کے، وہ بھی جو ہیں بہت بری تک وہ ایگریویٹ نہیں ہوئے، وہ ہندوستان والی صورتحال پیدا نہیں ہوئی. اور دوسری مرتبہ پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو پیس میکر کے طور پہ قبول کیا، جبکہ ہمارے جو ہمسایہ ہے اس نے اس کو قبول نہیں کیا، جس کی وجہ یہ بھی ظاہر ہے کہ پرسنل جو ہے پرسنلائز کر کے چیزوں کو ہونا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان نے جو ہے وہ نوبل انعام کے لیے جو ہے وہ نامزد کیا باقاعدہ طور پہ آفیشلی، جبکہ ہندوستان نے ان کا یعنی کہ اس کا ایز اے رول ماننے سے انکار کیا. وہ کہتے رہے 50 سے 60 مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں نے جنگ بندی کی،
لیکن ہندوستان کے پرائم منسٹر نے کوئی اس بات پہ جو ہے وہ ایک لفظ تک نہیں کہا. تو یہ جو پرسنلائز چیزیں ہیں ان کی ذات کے حوالے سے کہ وہ ان کو نوبل پیس انعام ملے یا وہ ایز اے پیس میکر کے طور پہ پوری دنیا میں پہچانے جائیں, تو پاکستان نے ان کی جو وہ ایگو جو ہے, ان کی جو پرسنلائز ایگو ہے, اس کا بھی خیال رکھا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جب تک یہ ارینجمنٹ تعلقات کی, مفادات کی موجود ہے, یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. لیکن پھر وہی بات آپ نے بھی کہا کہ ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں, کیونکہ پاکستان اور امریکہ کا رشتے, اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو درمیان میں سے نکال بھی دیں تو پاکستان اور امریکہ کا جو تعلق ہے وہ پریسلنٹ ترمیم سے بھی بھرا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے نا وہ پاکستان کی جو نان نیٹو الائی ہے وہ بھی ہے. تو یہ دونوں انتہائیں, ایک مرتبہ ایک طرف پاکستان پابندیوں کی زد میں بھی رہا اور دوسری طرف پاکستان کو جو ہے وہ نان نیٹو الائی اور پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ کا بھی درجہ بڑا دیا. سمارٹلی پلے کر رہا ہے پاکستان اور بڑی ذہانت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اور نریندر مودی کی جہاں تک آپ نے بات کی, اگر وہ یہ سچ بول دیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ سیز فائر کرایا تو پھر ان کی اپنے ملک میں سیاست جو ہے وہ اس کے لیے کوئی منجن باقی نہیں رہے گا. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. بڑی اہم صورتحال ہے, بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان کے تناظر میں, سفارتی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, آنے والے دنوں میں معاشی اعتبار سے بہت ساری خوشخبریاں ہیں, بہت سارے اچھے دن آنے والے ہیں.